بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا۔ السلام علیکم۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری چال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسوں کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ وہی حاکم، وہی غربت، وہی قاتل، وہی ظالم، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا۔ آج دوستو جس ٹاپک پر میں بات کروں گا، الیکشن 2026 کے بارے میں بات کروں گا۔ زندگی میں انسان کے پاس اپرچونٹیز ایک دفعہ آتے ہیں یا دو دفعہ آتے ہیں، اور جو انسان ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ زندگی بھر خوشحال اور خوشی کی زندگی گزار لیتا ہے، اور جو لوگ ایک دفعہ اپنا موقع کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی ہے 5 سالوں میں ایک دفعہ ہمارے پاس موقع آتا ہے کہ ہم اپنے مرضی کے ایسے لوگوں کو چنیں جو ہمارے لیے کام کرے۔ موسٹلی گلگت بلتستان میں جب بھی الیکشن آتے ہیں زیادہ تر لوگ ووٹ ذات، مذہب، علاقائیت اور ذاتی مفادات کے بیس پر ووٹ دیتے ہیں۔ انسان کے پاس دو قسم کے فائدے ہوتے ہیں، ایک ذاتی مفادات، دوسرے قومی مفادات۔ ذاتی مفادات ایسے مفادات ہیں جو ٹیمپریری ہوتے ہیں، جن کا کچھ وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن اس کا لانگ ٹرم آپ کے لیے ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اور قومی مفادات ایسے مفاد جو ایک پورے علاقے کے، ایک پورے نیشن کے، ایک پورے ریجن کے مفاد ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے فیملی کے لیے اور آنے والی جنریشن کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی زندگی پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ذاتی مفادات جس میں ہمارا اپنا مقصد ہوتا ہے، جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، انہی کو ترجیح دیتے ہیں اور زندگی بھر ہماری آنے والی جنریشن تک ہمارے بدحالی کا شکار رہتے ہیں۔ الیکشن 2026 آ گئے ہیں، مختلف کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے کمپین شروع کیے۔ ہر کینڈیڈیٹ کا آپ اگر آبزرو کریں گے تو یہ 3 ہی باتیں ہوں گے کہ میں آپ کے لیے، آپ کے قوم کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے نہیں کروں گا بلکہ آپ کے لیے کچھ کروں گا، یا آپ کی ذات کے لیے کچھ کروں گا، یا آپ کے مفاد کے لیے جو آپ کا پرسنل مفاد ہوگا اس کے لیے کچھ کروں گا۔ اس کے آپ کی ذات کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرے گا، آپ کے علاقے کی بات نہیں کرے گا، آپ کے مستقبل کی بات نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دینا اپنی ہی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں 2008 کے بعد باقاعدہ الیکشنز ہو رہے ہیں، مختلف ٹائم پیریڈ میں مختلف گورنمنٹس آتے رہے، لیکن آج بھی گلگت بلتستان میں پانی، بجلی، صحت، تعلیم اور جو بنیادی جو ہمارے رائٹس ہیں وہ بھی مکمل طور پر موجود نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ تک موجود نہیں ہے۔ پورے گلگت بلتستان میں ایس سی او کا نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے، وہ کس طرح کی بدحالی کا شکار ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اور اگر ہم لوگ قومی مفاد کی بات کریں، جو لوگ ہمیشہ سے اپنی قوم کے لیے، اپنے ریجن کے لیے، علاقوں کی اس کے ترقی کے لیے ووٹ دیتے ہیں، نمائندوں کو چنتے ہیں، تو وہ لوگ ہمیشہ اپنے مستقبل میں اور اپنے ایون کہ ان کے اپنے ذاتی جو مفادات ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے علاقہ خوشحال ہو جاتے ہیں، ان کے قوم، ان کی پوری آنے والی جنریشن خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس الیکشن میں ہم لوگ اپنی حال بدلنا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آنے والی جنریشن کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ہم ایسے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کریں جو ہمارے مستقبل کی بات کریں، جو ہمارے علاقے کی ترقی کی بات کریں، نہ کہ مفادات کی بات کریں۔ موسٹلی لوگ یہ ووٹ کو بھیج دیتے ہیں مختلف ممبرز کو، مختلف لوگوں کو، یا ایسے ممبرز کو دے دیتے ہیں جو 5 سال کے اینڈ پہ آ کے آپ کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ آپ سارے علاقوں کے لوگ، بے شک سارے لوگ مل کر نہیں کر سکتے، تو ایک خاندان جو ہے اپنے ذاتی مفاد سے نکل کر ایک دفعہ ووٹ اپنے قومی مفاد کے لیے دیں، اور سارے مل کر ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو، ایسے لوگوں کو چنیں جو آپ کی مستقبل کی بات کرے، جو آپ کی تعلیم کی بات کرے، جو آپ کے بچوں کی تعلیم کی بات کرے۔ آج کل گلگت بلتستان میں اتنے زیادہ سیلابوں کی تباہیاں ہوئی، سیلاب سے تباہیاں ہوئی، اور آج ہی زلزلے سے اتنی زیادہ تباہیاں، ان ساری تباہیوں کے پیچھے بھی گورنمنٹ کے پاس ایک ہاسپٹل میں ایمبولینس موجود نہیں ہے، وہاں پر جو سیلاب آئے ان کے
مینجمنٹ کے لیے ٹیم موجود نہیں ہے، ریسکیو والے موجود نہیں، ایسی سہولیات موجود نہیں ہے گلگت بلتستان میں جو کہ بہت نیڈس ہوتے ہیں کسی قوم کے، کسی علاقے کے، کسی لوگوں کے۔ ہم ہمیشہ سے دلدل، غربت، ہم بدحالی اور ہم ہمیشہ سے فرقواریت اور اس طرح کے مسائل کے شکار رہے ہیں گلگت بلتستان کے عوام، اور آج آپ کے پاس ہی وہی موقع آیا ہے۔ 5 سال یہی ممبرز آپ کی زندگی کا ہر دن بدل سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں بدلتے۔ تو آج آپ کے پاس وہی دن آیا ہے کہ آپ اپنی حالت بدلو۔ علامہ اقبال کے مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب تک ہمیں اپنی مستقبل کا، اپنے حالات کا، اپنے معاشرے کے، اپنے علاقے کے ترقی کے لیے ہم خود ہی نہیں اٹھیں گے، تو کوئی بھی باہر سے یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے کہ ہماری ترقی کے کبھی بھی ضامن نہیں بن سکتا۔ ہم اپنی ترقی کے خود ہی ضامن ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ آپ کے پاس موقع ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اپنا مستقبل بھی بدلو، آنے والی نسلوں کو بھی بدلو، اپنے علاقے کے امن کو بدلو، اپنے علاقے کے معاشرے کو جو بدحالی کا شکار ہے اس کو بدلیں۔ اور میرا آخری پیغام یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو چنا کریں جو آپ کی مستقبل، آپ کے آنے والے نسلوں کی تبدیلی، آپ کے حالات کو بدلنے کے، آپ کے جو بیسک رائٹس ہیں ان ساروں کی بات کریں، آپ کے علاقے کی ترقی کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، صحت کی بات کریں، نہ کہ آپ کے ذاتی مفادات کی بات کریں۔ شکریہ۔ نہ کہ آپ کے ذاتی مفادات کی بات کریں۔ شکریہ۔